السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں حامدہ فاطمہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والی ہوں وہ یہ ہے والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ والدین کی خدمت و اطاعت و تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، بوڑھے ہو یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے، اور انہی طرح کی بیماریاں بلاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کے خواہشات و مقاصد بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں والدین کی دلجوئی اور راحت و رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ اسی طرح کے یہ حدیث مبارک میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک کے جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ففیہا فجاہد، یعنی بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے یہ، اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے تو یہ اپنے والدین پر لعنت کے مترادف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک اعمال کا ایصال ثواب اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کی صورت میں ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی تعلیم دی۔ والدین کے حقوق اور حسن سلوک کے تعلق سے بھی بے شمار احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ اچھا سلوک کریں اور انہیں تکلیف نہ دیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر تم ان کی حق میں رحم و کرم اور انصاری کے پیکر بن گئے تو تمہارے لیے جنت ورنہ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا اطاعت و خدمت گزار فرزند
جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ 100 بار دیکھے، اللہ تعالیٰ بڑا پاک اور بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اولاد کے خلاف والدین کی دعا۔ لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی حرکت سے پرہیز کرے جس کے سبب والدین کو اس کے خلاف بد دعا کرنی پڑے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ ان پر بد دعا کرنے سے بچے، ورنہ مقبول ہونے پر خود ہی پچھتانا ہوگا۔ اولاد پر والدین کے حقوق وفات کے بعد بھی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں جہاں بار بار تاکید سنائی گئی کہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور دوسری طرف یہ درس بھی دیا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرو، صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہو۔ ہائے افسوس، آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اخلاقی زندگی کے بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ مخلوق خاندانوں میں رشتوں کا تقدس بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ باپ جب تک کماتا ہے تو اولاد والدین کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، مگر جیسے ہی ملازمت سے فارغ ہو تو گھر آتا ہے تو اسے بیکار اور فالتو تصور کیا جاتا لگتا ہے۔ ماں باپ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کے مزید موضوع سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔